بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مخرج حروف کے ادغام کے قواعد پڑھیں گے۔ مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، تو ہمارے ہونٹوں سے لے کے اور گلے تک تقریباً 17 ایسی جگہ ہیں جہاں سے یہ الفابیٹس نکلتے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ ہم مخرج ہیں اور کچھ قریب المخرج ہیں، یعنی ان کا جو مخرج ہے وہ قریب قریب ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں سا، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا اور ظا۔ اچھا، ان کا اطلاق جو ہے، ان رولز کا اطلاق باب افتعال، باب تفاعل اور باب استفعال پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے باب افتعال کو دیکھتے ہیں۔ رول یہ ہے کہ اگر فا کلمے کی جگہ دال، زال اور زے ہو تو تا اسی کلمے میں بدل جائے گی، یعنی باب افتعال کی تا اسی کلمے میں بدل جائے گی، یعنی اگر وہ دال ہے تو دال میں بدل جائے گی، زال ہے تو زال میں، اور زا ہے تو زا میں بدل جائے گی۔ مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں اس کو۔ ماضی معروف اذتکرا، مادہ ہے اس کا زال، کاف اور را، افتعالا کے وزن پہ ہے۔ تو اس رول کے مطابق یہ تا جو ہے یہ زال میں بدل جائے گی، تو یہ اذکرا، پھر اس طرح سے فائنل شکل اس کی مدغم ہو کے اذکرا بن جائے گی۔ دوسری مثال دیکھیں، مضارع معروف میں یذتکرو، تو اب یہ زال جو تا جو ہے یہ زال میں بدلے گا تو یذکرو، اور اس طرح سے پھر آخر میں یذکرو بن جائے گا۔ دوسرا رول دیکھیں، اگر فا کلمے کی جگہ صاد، ضاد، طا، ظا ہو تو تا جو ہے یعنی باب افتعال کی تا طا میں بدل جائے گی۔ ان میں سے کوئی بھی مادے کا لفظ ہو فا کلمہ تو یہ وہ تا میں بدل جائے گا۔ دیکھیں، صاد با را مادہ ہے استبرا، تو یہ تا جو ہے یہ طا میں بدل جائے گی، استبرا ہو جائے گا۔ اس طرح سے مضارع جو ہے یستبرو، تو یہ یستبرو میں بدل جائے گی، یہ تا میں بدل جائے گی، یہ یا ہے یہاں پر۔ اسی طرح سے ضاد را مادہ ہے، یہ دیکھیں یہ ضاد، تو اذتررا یہ بدل جائے گا اذترا میں، کیونکہ یہ پھر اس کا ادغام بھی کر دیں گے را اور را کا۔ اسی طرح سے یتدیرو، تو یہاں بھی یہ طا میں بدلے گا تو یترو، اور پھر یہ را اور را اس کا ادغام کر دیا، یہ بھی یا ہے یہاں پر۔ باب تفاعل اور باب تفاعل دونوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر فا کلمے کی جگہ یہ تمام الفاظ ہوں تو ماضی اور مضارع کی تا اسی کلمے میں بدل جائے گی، یعنی جو بھی مادہ ہوگا اسی میں بدل جائے گی۔ باب تفاعل کی مثال لیں۔ مادہ ہے زال، کاف، را، باب تفاعل میں تذکرا، تو یہ تا جو ہے یہ زال میں بدل جائے گی، تو یہ ہو جائے گا ذکرا،
ان دونوں کا جب ادغام کریں گے تو تشدید آئے گی، اور پھر تشدید کو ہم پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے پہلے کوئی لفظ نہ لگائیں، تو یہاں پہ پھر حمزۃ الوصل لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا اذکرا۔ اس طرح مضارع معروف کی مثال دیکھیں، یتذکرو، اب اس تا کو بدل دیں گے زال میں، تو یذکرو، ان دونوں کا ادغام کر دیں گے زال زال کا، یہ بن جائے گا یذکرو۔ باب تفاعل کی مثال دیکھیں، ماضی معروف تدارکا، اس تا کو ہم نے دال میں تبدیل کر دیا تو ددارکا، پھر اس کا ادغام کیا دال کا، تشدید آ گئی، پڑھ نہیں سکتے، اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگائیں گے تو ادارکا بن جائے گا آخر میں۔ مضارع معروف یتدارکو، تا کو دال میں بدلا، یتدارکو، اس دال و دال کا ادغام کیا، یدارکو۔ باب استفعال میں دیکھتے ہیں، اگر فا کلمی کی جگہ پہ یہ تمام الفاظ ہوں تو ماضی اور مضارع کی تا جو ہے حذف ہو جائے گی، اس میں تا جو ہے اس کو ہم نکال دیں گے۔ یہ لفظ ہے استطوع، استفعل کے وزن پہ، تو یہاں پہ پھر رول اپلائی ہوگا، اس واو کا جو زبر ہے وہ پیچھے جائے گا، تو یہ بن جائے گا استطوع، اور اس کے بعد چونکہ یہ واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو الف میں تبدیل ہو جائے گا، تو استطاع، اب جو ہے یہ تا جو ہے یہ حذف ہو جائے گی، تو فائنلی شکل بن جائے گی استطاع۔ اچھا، یہ جو قواعد ہیں یہ باب افتعال کے لیے تو لازمی ہیں، لیکن دیگر کے لیے اختیاری ہیں، یعنی باب افتعال میں تا جو ہے لازماً اس لفظ میں بدل جائے گی جو فا کلمے پہ ہوگا، اور باقی کے لیے یہ ہے کہ دونوں طرح سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی چند قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یذکرو، صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ بلدارک علمہم فی الآخرہ، یہ دیکھیں ادارکا، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے۔ ثم اضطروہ الی عذاب النار، پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ الحمدللہ آج آسان عربی گرامر کا یہ تیسرا حصہ بھی مکمل ہوا، اب انشاءاللہ چوتھے حصے کی طرف جائیں گے، وہ زیادہ تر حروف علت پر مشتمل ہے، اس کے قواعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور وہ اصل میں قواعد کتابوں میں ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں، تو لوگ اکثر گرامر پڑھنے والے ان قواعد کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اب ان کو ذرا ترتیب سے کر دیا ہے اور اس کو آسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے،
تو انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. تو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ حروف علت کے قواعد پہ مشتمل ہوگی. آپ میرے لیے دعائے خیر کریں کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں، اور میں آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.